دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میرا شوہر اندھا تھا۔ جب وہ میرے قریب آنے لگتا تو میں اپنی نوکرانی کو برہنہ کر کے اس کے آگے کر دیتی اور خود سائڈ پر بیٹھ کر دیکھا کرتی۔ ایک مرتبہ شوہر کا آدھا میرا غصے کی شدت سے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ گھر والوں نے بھی میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ محض پیسے کے لیے اندھے شخص کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ ایک ایسا انسان تھا جو اپنی مرضی سے دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کہیں پہ اکیلے آ جا نہیں سکتا، اسے میرا ہمسفر بنا دیا تھا۔ انہیں تو اس چیز کا فائدہ ہو گیا تھا، انہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسہ مل گئے تھے، مگر میں کہاں جاتی، مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازے کے پاس کھٹکھٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر دروازے کے اندر وہ آتا دکھائی دیا، اس کے ساتھ اس کا وہ میل نرس بھی موجود تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے کمرے میں بٹھا کر واپس چلا گیا اور جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے آواز دے کر بلا لیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ میں نے آنسو بہاتے ہاں میں سر ہلا دیا اور میرا شوہر میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ شاید وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں جو اس کی دولت سے پاگل ہو کر شادی کر لی۔ اسے کیسے دھوکہ دے سکتی تھی۔ میں ایک پل بھی اسے اپنے پاس برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر میں کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن یہی تانے بانے بن رہا تھا کہ میں اس شخص سے کیسے جان چھڑواؤں۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے عمر کا چہرہ آ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اسے جلدی سے کہنے لگی کہ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں، اتنے ہیوی کپڑوں کی وجہ سے تھک گئی ہوں، آپ اتنی دیر میں آرام کر لیں۔ اسے بستر پر لٹا کر میں ڈریسنگ روم میں کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ملازمہ کو کہاں پر ڈھونڈوں جو اس گھر میں مستقل رہتی تھی اور جس نے مجھے آتے ساتھ ہی اپنی مجبوریوں کی لمبی لمبی داستان سنا دی تھی۔ اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اس کی مجبوریوں کو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں۔ میں باہر نکل آئی، سامنے ہی ایک طرف ملازمین اور سامنے ہی چوکیدار تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ اس وقت باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے نوری سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اسے بلا دو۔ تبھی چوکیدار نوری کو بلا کر لایا۔ وہ شاید سو رہی تھی۔ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ چاہیے تھا بیگم صاحبہ؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آئی اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک قیمتی سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی جو بری میں میرے شوہر نے میرے لیے زیورات کے ساتھ بھجوائی تھی۔ مجھے وہ بہت پسند آئی تھی، مگر اب جو میں کرنے جا رہی تھی اس کے لیے مجھے اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینا اتنا مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے نوری سے کہا کہ تم سے مجھے کام ہے اور اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں اس سے زیادہ تمہیں پیسے دوں گی۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے تمہیں پیسے چاہیے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا علاج بھی کروا دوں گی اور تمہاری تمام ضروریات کو بھی پورا کر دوں گی، بس تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میرے بندے کو اگر یہ پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بی بی جی آپ ایسا مت کریں۔ مگر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے کہنے لگی کہ تو پھر میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات مان لے۔ تبھی وہ سر جھکائے میرے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسے میں اپنی جگہ پر بستر پر لٹا کر خود کمرے سے باہر نکل آئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے شکستہ حالت میں نکلی تو خوشی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ جھکی نظروں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ وہ غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی۔ مجبوری کی وجہ سے اسے یہ کام کرنا پڑا تھا۔ جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں بھی ایک جگہ پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی
کہ بر وقت میرے دماغ نے کام کر لیا، ورنہ اس شخص کو برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بہت اچھی طریقے سے بات کرتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر ایک نفرت کا احساس میرے پورے وجود میں چھا جاتا اور مجھے سخت ناگواری کا احساس ہونے لگتا تھا۔ میرا تو دوبارہ اپنے امی ابو سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں واپس جانے پر تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن امی خود آ گئیں اور روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم اتنے دن سے ایک بار بھی ملنے کے لیے نہیں آئی۔ امی کی بات سن کر میرا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ کچھ دن کے لیے چلی جاؤ۔ یوں میں امی کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی اور پھر ایک دن میری عمر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پرانی محبت بیدار ہو گئی۔ اس نے بھی ایک شکوہ کر نظر مجھ پر ڈالی اور دوبارہ سے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ کافی دیر تک اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب خود پر قابو نہ پا سکی تو بالآخر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف مخاطب ہو بیٹھی تھی۔ اور پھر اس کے شکوے بھری باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت دکھی ہے۔ اس سے زیادہ تو میں دکھی تھی۔ اس سب میں میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں وہ گھناؤنا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ اس خیال کو تکمیل تک کیسے پہنچاؤں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ملازمہ اپنی مجبوری کی وجہ سے میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ اس کی طرف سے تو مجھے اطمینان تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف علی تھا جو میرے شوہر کا چمچہ تھا۔ اس کا بہت زیادہ مخلص تھا، ہر بات اسے بتاتا تھا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو فون کر کے میں نے اسے کمرے میں یہ کہہ کر بلایا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً سے کمرے میں آ گیا۔ تب میں چیخنے لگی، شور مچانے لگی۔ میرا شوہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جب مجھ سے رونے کا سبب پوچھا تو میں اسے کہنے لگی کہ علی نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر میرے شوہر نے وہی سنا جو میں نے اسے سنایا تھا اور وہی دیکھا جو میں اسے دکھا رہی تھی، اور اس نے پھر علی کو اس نوکری سے نکال دیا۔ علی نے بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے بالکل بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اور اب سوچے سمجھے پلان کے تحت میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا دور کا کزن ہے، ویسے بھی اسے نوکری کی تلاش ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا خیال بھی رکھے گا۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو صحیح ہوگا، یوں بھی تم سے زیادہ میرے ساتھ اور کون مخلص ہو سکتا ہے۔ ان کی بات سن کر ایک پل کو میں شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کے بارے میں میرے کیسے جذبات تھے، مگر میں نے اپنے جذبات کو سلا دیا تھا اور پھر میں نے عمر کو گھر میں بلا لیا تھا، اسے علی کی جگہ دے دی تھی اور وہ بھی میری وجہ سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یوں بھی یہ اتنا بڑا گھر تھا، یہاں پر وہ آرام سے رہ رہا تھا، اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور یہاں پر اسے میری قربت بھی میسر تھی۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، کامیابی سے کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اپنی ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی اور خود عمر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کہنے لگے کہ میں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بوکھلا گئی کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو عمر بھی ان کے ساتھ جائے گا اور عمر کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ تبھی باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے کر جائیں گے؟ آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، وہ میرا خیال رکھے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھر ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ کچھ دن میں نے بہت بھرپور انداز میں گزارے تھے۔ اپنے شوہر کے پیسے کا استعمال کرتے ہوئے میں عمر کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ پورے پاکستان میں وہ جگہیں جہاں پر میں ویسے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ان سب جگہوں پر نہ صرف ہم دونوں گھومنے کے لیے گئے تھے بلکہ ہم دونوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ زندگی میں آنے والے یہ لمحات ہم لوگوں نے بھرپور طریقے سے گزارے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب میرا شوہر گھر آ گیا تو وہ پہلے سے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اسی انداز میں ہی بات کی تھی، مگر پھر بھی ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی طاری تھی۔ اور رات کو پھر حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر خود عمر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کے کمرے میں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک دم دروازہ کھلا اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے جب آنکھیں کھولی
تو گھر میں غربت کا ماحول دیکھا تھا۔ ساری زندگی ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے گزاری تھی۔ گھر میں امی ابو کے علاوہ ہم 8 بہن بھائی تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ یوں گھر کے کام کاج کی ذمہ داریاں مجھ پر ہی تھیں۔ باقی بہن بھائیوں کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر بھی رعایت مل جایا کرتی تھی۔ امی کو بھی میری حرکتوں پر کافی زیادہ اعتراض رہتا تھا۔ انہیں میری سہیلیوں کے گھر آنے جانے پر اعتراض ہوتا، زیادہ وقت چھت پر گزارنے پر، غرض یہ کہ بہت ساری باتوں پر اعتراض، جنہیں میں ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اماں ہم بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرتی، انہوں نے بس ہمیں پیدا کر کے دنیا میں لانے کی ذمہ داری ہی نبھائی ہے۔ میں صرف ایسا سوچ سکتی تھی، اماں کے سامنے ایسا کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ چپل اتار کر مارتے ہوئے دیر نہیں لگاتی تھیں۔ کمانے والے صرف ابا ہی تھے، تینوں بھائی بہت چھوٹے تھے۔ ایسے میں گھر میں زیادہ تر دال سبزی ہی پکتی تھی۔ کبھی کبھی تو گھر میں فاقے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ ہمیں اچھا کھانا مہینوں بعد ہی نصیب ہوتا تھا۔ عمر میری زندگی میں بہار کی مانند آیا تھا۔ وہ لوگ کچھ ٹائم پہلے ہی اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ گھر انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے۔ ہم ایک فائدہ تھا کہ کچا پکا ہی صحیح مگر گھر ہمارا اپنا تھا، مگر وہ لوگ تو بیچارے اپنے گھر سے بھی محروم تھے۔ عمر کی کوئی نوکری بھی نہیں تھی، وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب عمر نے میرے لیے رشتہ بھجوایا تو اماں ابا نے یہ کہہ کر رشتہ اسی وقت منع کر دیا کہ لڑکے کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی نوکری کرتا ہے۔ ایسے نکھٹو انسان کے ساتھ کا ہمیں کیا فائدہ جو بیٹی ہر دوسرے تیسرے دن رو کر مائکے کی دہلیز پر آتی رہے۔ اماں کی بات ایک حد تک ٹھیک تھی، مگر میں پھر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے جب اس بات پر احتجاج کیا تو اماں نے میری بہت ہی زیادہ پٹائی کی تھی، اور اماں سے مار کھانے کے باوجود بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ انہی دنوں ابا اماں نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ میرے بارے میں کوئی کھچڑی پکا رہے تھے، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کافی زیادہ تیز لڑکی ہوں۔ تبھی ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ ابا نے میرا رشتہ اپنے باس کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ میری رضا جانے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اماں نے میری بات سن کر سر پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ وہ نکھٹو جو 10 روپے بھی نہیں کماتا اور تمہیں کہاں سے کھلائے گا، وہ تمہاری ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اب تو ابا بھی اس رشتے کی حامی بھر رہے تھے۔ اماں کی نسبت ابا سے میں بہت ڈرتی تھی، اور ان کے سامنے تو میں ایسی بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا کو سانس شوگر کا مسئلہ تھا، پچھلے کئی سالوں سے شوگر کی بیماری تھی، اور اب جب انہوں نے میرا رشتہ طے کر لیا تو انہیں ان کے باس نے بہت مالی مدد بھی کی تھی، جس کے بارے میں مجھے بعد میں اندازہ ہوا تھا۔ اور پھر جب شادی سے پہلے ہی میرے لیے قیمتی زیورات اور ڈھیر کپڑے آئے تو یہ دیکھ کر کچھ پل کے لیے میں بھی وقتی طور پر بہک گئی تھی، اور پھر شادی کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ جب مجھے اماں نے ڈرتے ڈرتے شادی والے دن یہ بتایا کہ میرا ہونے والا شوہر اندھا ہے، اسے نظر نہیں آتا، تو یہ سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اماں، آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ آخر آپ لوگوں نے کیا سوچ کر اس شخص سے میری شادی کی ہے؟ میری حالت دیکھ کر اماں گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، ارے تو کیا ہوا، لڑکا بہت امیر ہے، پیسوں میں کھیلے گی تو، اور تمہارے ابا کہہ رہے تھے کہ اس کا علاج ممکن ہے، کچھ ٹائم پہلے ہی ایکسیڈنٹ سے اس کی نظر چلی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپریشن کروا لے تو اس کی نظر واپس آ جائے، تو فکر کیوں کرتی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، مگر دل میں اس شخص کے لیے بے انتہا نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور اسی نفرت نے مجھے بغاوت کرنے پر اکسایا، اور میں نفرت کی آگ میں گناہ کی طرف چلی گئی، جس نے اپنے پیسے کے بل بوتے پر معذوری ہونے کے باوجود بھی مجھے خرید لیا تھا اور مجھے میری محبت سے دور کر دیا تھا۔ میں دل میں بے تحاشا نفرت اور بدگمانیاں لے کر اس گھر میں آئی تھی۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر بھی میرے دل سے اس کے لیے نفرت کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہی تھی، اور بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ بلکہ ایک طرح سے تو میں اس گھر میں خوش تھی، ایک تو مجھے اس کی غربت بھی برداشت نہیں کرنی پڑی تھی، اور دوسرا میرا محبوب بھی ہر وقت میرے پاس رہتا تھا، اور میں پیسے میں بھی کھیل رہی تھی، ہر آسائش میسر تھی۔ اب جب ہم دونوں ساری دنیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں مدہوش ہو گئے تھے تو کمرے کی لائٹ آن ہونے پر ہم دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے
دروازے کے بیچوں بیچ میرا شوہر کھڑا تھا۔ وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو میری سانس رک گئی، مگر اس کے اندھا ہونے کا سوچ کر میری سانس میں سانس آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ کمزوری میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، اور اگلے دن جب میں صبح ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں اخبار تھا۔ آنکھوں پہ چشمہ ٹکائے وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اور عمر نے حیران و پریشان نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ یہ سب کیا تھا؟ تبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا بھول گیا تھا کہ میں باہر اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے گیا تھا اور میری نظر واپس آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ جب تم نے علی پر الزام لگایا تھا تو میں تبھی چونک گیا تھا، اور پھر آفس میں جانے کے بعد میں نے علی کو اپنے آفس میں بلایا تو ہچکچاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اس پر الزام لگا رہی ہو۔ اس سب میں نہ جانے تمہارا کیا مقصد ہے، اور تبھی میں تمہاری حقیقت خود جاننا چاہتا تھا۔ میں کسی کے منہ سے تمہارے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اور مجھے بھی یہ خبر نہیں تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور اب جب میں آپریشن کروا کر واپس آیا تو تم نے جب ملازمہ کو میرے کمرے میں بھیجا تو میں چھٹک گیا تھا۔ ملازمہ بھی مجھے اندھا سمجھ رہی تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی اور اس سے یہ سب پوچھا تو وہ پہلے تو ڈر گئی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مجبور تھی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری کی وجہ سے کیا۔ اس کی بات سن کر غصے کی ایک شدید لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ تبھی میں اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کمرے میں آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ دیا اور کہنے لگا کہ اس میں تمہارے طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے بے یقینی سے نظر اس پر ڈالی۔ اس نے تو مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور فیصلہ سنا دیا۔ تبھی اس نے ایک فائل میرے حوالے کی اور کہنے لگا کہ یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، چونکہ یہ تمہارا تحفہ تھا، تمہارے لیے خریدا تھا تو میں یہ تمہارے ہاتھ میں ہی دینا چاہتا ہوں۔ اب تم جو چاہو اس کا کرو، اور مبارک ہو، اب تم آزاد ہو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم دونوں دبے قدموں سے وہاں سے نکلے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے میرے نام پر اپارٹمنٹ کر دیا تھا، اور میرے بیگ میں بھی اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے میں اپنے کپڑے اور تمام زیورات بھی اٹھا کر لے آئی تھی، جو کہ کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہم دونوں اس اپارٹمنٹ میں آ کر رہنے لگے، اور پھر عدت مکمل ہوتے ہی میں نے عمر پر زور دینا شروع کر دیا کہ نکاح کر لو۔ اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ سارا دن وہ گھر میں ہی رہتا تھا۔ اب میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہونے لگے تھے۔ اب میں چیخنے چلانے لگی تھی۔ صبح شام میں عمر کو کہتی تھی کہ کوئی کام دھندہ کر لو، آخر کب تک یوں گھر میں پڑے رہو گے۔ جب بھی میں اسے یہ بات کہتی تو وہ مجھے پیار سے ٹال دیتا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ اب میں اسے غصے سے کہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ جب بھی اسے کمانے کی بات کرتی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا۔ مجھے اب عمر نکھٹو انسان لگتا تھا۔ اسے تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اماں کی بات بالکل صحیح تھی، وہ صرف آوارہ گردی کر سکتا تھا اور اچھی باتیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی گن نہیں تھا۔ مگر افسوس کہ میں انہی خوبیوں کی وجہ سے اس پر مرتی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر بیٹھی تھی۔ ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہاں پر میں ہر وقت جلتے گڑتے دن گزار رہی تھی۔ تعلیم بھی میری میٹرک تک تھی، مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میں فیکٹری میں کام کرتی رہتی تھی، اور جب میں گھر میں آتی تو میرا شوہر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر غصے کی لہر میرے وجود میں دوڑ جاتی تھی، اور پھر سارے دن کی تھکی ہاری میں گھر کے کام کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں سے آنسو بہتے اور مجھے اپنے وہ عیش بھرے دن یاد آ جاتے جب میں نے اپنے پرانے شوہر کے گھر میں گزارے تھے، اور اب تو وہ دن جیسا میرے خواب بن کے رہ گئے تھے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اذیت اور ذلت بھرے دن گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اماں کے گھر جاتی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر منہ دوسری طرف کر دیا کرتی تھی۔ میں روتے چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی۔ میں گھر اور نوکری میں جیسے گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔
میں ہر لمحے پچھتاتی رہتی تھی۔ اگر میں اماں کی بات مانتی اور تھوڑا سا صبر سے کام لیتی، اپنے شوہر کو عزت اور محبت دیتی۔ اماں نے جو کہا بھی تھا کہ آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ہی اس کی نفرت میں باولی ہوئے جا رہی تھی۔ آج اس کے ساتھ اس کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی، اور اب تو اس کی آنکھیں بھی واپس ٹھیک ہو چکی تھیں۔ اماں صحیح کہتی تھی کہ تم صدا کی جلد باز ہو، اور آج اسی جلد بازی کی وجہ سے میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ اب مجھے عمر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ میرا اپنا گھر تھا اور عمر کو پتہ تھا کہ مجھ پر واپسی کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور اس اپارٹمنٹ میں وہ آرام سے رہتا تھا اور میں سارا دن کام کاج کر کے گھر کا چولہا جلا رہی تھی۔ مجھ جیسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔